ذکر کو وقت نہیں دیتے. یہ دینداروں کی کمزوری ہے. یہ جو دین کی کام کر رہے ہیں اس لیے اس کی دین کی بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں. پاکستان میں دیکھو, پوری دنیا میں دیکھو, آج کل جتنی دروس قرآن ہوتے ہیں, تبلیغ ہوتا ہے اور بہت بڑے بڑے کام ہوتے ہیں, رفاہی کام, لیکن نتیجہ ہمارے پاس نہیں ہے. وہ نتیجہ نہیں نکلتا. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, اس پر ایک دو چیزیں آپ کو بتاؤں گا ہمارے اہل علم کا, مثالیں پیش کروں گا. حدیث شریف میں آپ نے سنا ہوگا, ایک آدمی نے صدقہ کرنا چاہا کہ میں صدقہ کرتا ہوں. اس کے پاس کچھ مال آیا, فقیر آدمی تھا, مال آ گیا. پہلے زمانے کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے انبیاء علیہ السلام کا دور تھا. تو وہ آیا اور اس نے کہا کہ میں ایسے آدمی کو کچھ دوں, لیکن مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ کس کو دوں. تو رات کو جب نکلا رات کو تو دعا کی, یا رب العالمین یہ میرا صدقہ ٹھیک جگہ پر لگ جائے, حقدار کو مل جائے. جب باہر نکل آیا تو اس نے رات کی تاریخی تھی, پہچانا نہیں. اس نے یہ دعا کی تھی. اس نے اس ایک شخص کے ہاتھ میں اس کا ایک تہائی مال یا کچھ مال دے دیا. صبح لوگوں نے کہا کہ ایک عورت بہائی کے لیے جا رہا تھا, کس کے ساتھ طے کیا تھا, پیسہ طے کیا تھا, ٹھیکہ لیا تھا, فاحش عورت تھی, تو اجرت طے کی تھی اس نے. وہاں جا رہی تھی, اس کو کسی نے صدقہ دیا ہے. اوفو یا رب العالمین, میں نے اتنا دعائیں کی اور کام بھی صدقہ بھی غلط جگہ پہ چلا گیا. دوسرے دن اور صدقہ کروں گا, دوسری دن اور صدقہ کیا, یہی دعا یہی کی. تو کل چرچا ہوا کہ ایک شخص نے اس شخص پر صدقہ کیا ہے جو لوگوں کے گھروں کو توڑتا تھا, ڈاکو تھا. ڈاکو ایک تو سارق ہوتے ہیں اور ایک کیا ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں ڈاکو کہتے ہیں. ایک چور ہے, ایک ڈاکو جو ڈاکی کرتے. وہ راتوں کو چوری کرتا تھا, کمروں کو توڑتا تھا. اس پر کسی نے صدقہ کیا ہے. یا رب العالمین میرے صدقے میں فرق آیا یا میرے اندر فرق آیا, کیا ہوا؟ یہ باقی مال بھی دوں گا کل دیا باقی مال اسی دعا کے ساتھ, اسی ترتیب کے ساتھ. صبح چرچا ہوا کہ مال اس نے ایک بہت بڑی مالدار سیٹھ چودھری جس کی میلیں چل رہی ہے مثلا, اس کو دیا ہے. یا رب العالمین, چپ کی بھی دیا, غلط آدمیوں کو بھی دیا. مجھے معاف کر دے, میرے مال بالکل گڑبڑ ہے. تو اس وقت کی پیغمبر کو وہی ہو گئی کہ اس کو تین صدقات نے وہ رنگ لایا, وہ رنگ کہ جو کسی اور صدقے نہیں لایا. وہ فاحش عورت جب تمہارا مال اس کے ہاتھ میں پڑ گیا تو اس نے کہا کہ اف یہ کیا تھی. یہ دیکھو بات یہ نہیں تھی, عمل تھا. بات یہ نہیں تھی, کیا تھا؟ عمل تھا. لیکن اس عمل کے اندر خشیت الہی تھی. کیا تھی؟ اب وہ اثر کر رہا ہے, بات نہیں کر رہا ہے. اس صدقے کے اثر سے اس کی زندگی بدل گئی. اس نے کہا کہ یا رب العالمین, ابھی کس کا جذبہ ہے؟ جذبہ کس کا ہے؟ دینے والے کا. تو
مجھے ایسے لوگوں کے دلوں میں ڈال کر کہ راتوں رات مجھے وہ صدقہ دیتے پھر مجھے دیتا ہے. تم نے مجھے نہیں بولا ہے، آج سے میں توبہ، میں تجھ کو نہیں بولوں گی. اللہ کی ولی بن گئی. ہمارے صدقہ سے لوگ کیا بنتے ہیں؟ خراب ہو جاتے، کیونکہ صدقے کے اندر ریاکاری ہوتی ہے، نمائش ہوتی ہے. اور جب ڈاکو کو تمہارا صدقہ ملا، او ہو یا رب، اب اس کی دل کے اندر خشیت الہی تھی، اب صدقہ اس کے اندر خشیت الہی نے صدقے کے اندر اثر کر دیا. اخلاص کا صدقہ تھا، اس اخلاص نے اس میں اثر کر دیا. کس میں؟ وہ ڈاکو میں. یا رب العالمین، یہ چور میں کہ تو اس طرح مجھے دیتا ہے، لوگوں کے دل میں ڈالتا ہے، وہ مجھے دیتا ہے، تو میں کتنا بے حیا ہوں کہ میں ڈاکی کرتا ہوں. میں تجھ کو بلا دیا ہے، آج سے توبہ. وہ اللہ کا ولی بن گیا. کام کیا نہیں کیا؟ ہمارے ساتھ کام نہیں کرتے کام، کیونکہ وہ ووٹ ہوتا ہے، دیگی پکتی ہے، ہمیں ووٹ ملے گا، یہ نوٹ ملے گا، یا ووٹ ملے گا یا نوٹ ملے گا، یا لوگ فیر کریں گے شادیوں میں. آپ نے دیکھا ہو کیا ہوتا ہے. اور سیٹ جو تھا، جب سیٹ کے ہاتھ میں تمہارا پیسہ پڑ گیا، چودھری کے ہاتھ میں، وہ تاجر کے ہاتھ میں، اس نے کہا کہ یا رب العالمین، اس کا دل خدا کی طرف لگ گیا. یہ فقیر کے ساتھ کتنا مال ہوگا، یہ راتوں کو فقیروں کو ڈھونڈتا ہے، اور میرے پاس خزانے پڑے ہیں، میں کچھ نہیں لیتا. یہ تو مجھے تنبیہ فرما رہا ہے، میں آج سے تیرا. سمجھ آئی بات؟ یہ کیا تھا؟ دل تھا. تو قومیں، امتیں اس وقت برباد ہو گئی کہ جب ان کی دلوں سے خشیت الہی رخصت ہو گئی. اور خشیت الہی کا قریب ترین طریقہ ذریعہ یہ اللہ کا ذکر ہے. اسی لیے حضرت معاذ بن جبل رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ پکڑا، ہاتھ سے ہاتھ جا رہے تھے. یہ محبت کی دلیل ہے، کسی کا ہاتھ اس طرح پکڑنا محبت، محبوب کے ساتھ ہوتا ہے. پھر چلتے چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاذ انی لأحبک، لأحبک، آپ جانتے ہیں اے معاذ میں تیرے ساتھ محبت رکھتا ہوں. پھر فرمایا کہ میں تم کو ایک وصیت کروں. کتنی بڑی بات ہے. کہو کیا رسول اللہ؟ ضرور کریں. فرمایا کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھو. یعنی یہ دعا نہیں، یہ عمل. اب دعا، مسلمان کا دعا بھی کیا ہوتا ہے، اس کی پشت پر عمل بھی ہوتے ہیں. وہی، یا اللہ مجھے بیٹا دے دو، تو کیا کرے گا؟ شادی بھی کروں گا. یا اللہ مجھے گندم اگا دے، مطلب کیا ہے کہ گندم کی کاشت بھی کروں گا. تو کہو، پڑھو یہ اللہم اعنی علی ذکرک. پہلے کیا ہوا؟ جب ذکر کرو گے تو دل صاف ہو جائے گا، تو اللہ تعالی کی نعمتوں کو دیکھو گے کہ ہر نعمت اپنے رب کی طرف سے ہے. کہاں سے؟ یہ مال ہے، یہ عہدہ ہے، یہ پیسہ ہے، یہ قوت ہے. کس کی طرف سے؟ تمہارا دل دیکھے گا. یہ کب کہا؟ ذکر کی بات کہا، اللہم اعنی علی ذکرک. نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ شکر کا. میں تم سے شکر مانگتا ہوں، شکر کی مدد مانگتا ہوں کہ میں شاکر بن جاؤں. جب شاکر بن جاؤں گا تو بندگی کس کے لیے ہوگی؟ وہ حسن عبادت، حسن عبادت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي، مجھے یاد کرو، اذکرکم، تم کو یاد کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، شکر کرو نہ شکری نہ کرو.
موسیٰ علیہ السلام حضرت کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں لا تنیا فی ذکری، جاؤ لیکن میرے ذکر میں سستی مت کرو. جہاد مجاہد کو کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، ڈٹ جاؤ. ڈٹ جانا کوئی آسان کام نہیں ہے. امریکہ نے مرین فوج کو تیار کیا تھا، لیکن مقابلے میں ملنگ لوگ تھے جو اللہ اللہ کہتے تھے، وہ اللہ اللہ کہتے تھے. مرین فوج جب وہ کہتے کہ اللہ اکبر، وہ کیا، وہ گدوں کی طرح کیا نہ بھونگتے تھے. ایسا پایا نہیں تھا. کیوں؟ وہ آواز تھی، کیا تھی؟ وہ شیر کی آواز تھی. تمہاری بھی آوازیں امریکہ کہتی ہوں جب چل پڑتے ہو. اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، ڈٹ جاؤ. ڈٹ جانا تو ہر کوئی کہتے ہے کہ میرا فوج ڈٹ جائے. لیکن ڈٹ جانے کا علاج بھی بتاتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ. یا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، اللہ تعالیٰ کی کثرت سے یاد کرو. جب تمہارے دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، پھر میدان سے نہیں بھاگو گے. تجارت کرو. رجال، نر داغا سڑا، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، نر. لا تلہیہم تجارت ولا بیع، اس سے تجارت، اس کا دل اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگا. تو جب آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل لگ جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ پھر دنیا کی کام کرو یا دین کی کام کرو گے، تمہاری دل کی نظریں کس پر ہوگی؟ پھر اللہ تعالیٰ پر ہوگی. پھر تم کو بہت وہ قدم رکھ کے بار یا اللہ خیر کرے. کسی ساتھ بات کرتے ہو یا اللہ تھوڑا سا کرے. بیان کرتے ہو یا اللہ مجھے تو نہیں آتا، کھوکا ہوں. کبھی بھی اپنے اوپر اعتماد نہیں ہوگا. کہو کہ میرا رب، جیسا بچہ ماں کی گود میں ہوتے ہر وقت ماں کو دیکھتے کہ دودھ دے دو، پانی دے دو، یہ کرو. باتیں کس ساتھ ہوتی ہے؟ جس پر آپ عاشق، جس سے محبت ہو جائے گی، اسے تمہارے دل کی باتیں ہوں گی. اب دیکھو جس ساتھ آپ کی محبت ہے، یہ کیوں کرتے ہو؟ یہ دل عاشق ہے. ہمارے ایک استاد، ہمارے ایک مہندس، اس کو ہم انجینئر کہتے ہیں، عرب میں اس کو مہندس کہتے ہیں. اس کا نام احمد بہجت تھا. وہ بڑا نقشوں کو بڑا وہ اس کو محبت، نقشوں کے ساتھ اس کی بڑی محبت تھی. نقشے بناتا تھا. تو میرا اس سے کچھ کام تھا، اس کسی میں ٹھیکہ لیا تھا. تو باتیں ہو رہی ہیں کمرے کے اندر، کدا تو بیگا کے ساتھ بات کر رہی ہے. یہاں سے جائے گا، یہاں سے جائے گا، پھر یوں ہو جائے گا. میں کہا کہ یہ تو کس ساتھ، لیکن جب دیکھا کہ دوسری طرف سے بات نہیں آ رہی ہے تو میں نے سوچا کہ شاید کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے. تو میں جب دروازہ کھولا تو کوئی نہیں تھا اس کے ساتھ. وہ نقشے کے ساتھ بول رہا تھا، نقشے کے ساتھ بول رہا تھا. تمہارے باتیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جائے، تمہاری باتیں اللہ، یا اللہ یہ کرے. اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں مراقبہ دعائیہ کرو. کیا کرو؟ مراقبہ دعائیہ کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا دل ایسا بن جائے کہ تم پھر ہر وقت اپنے رب سے مانگا کرو. جائے جو بھی ہوگا، آنکھیں اٹھائیں یا اللہ غلط نہ اٹھ جائیں، سنو کہو یا اللہ غلط باتیں کان میں نہ آ جائیں، یہ کام ہو جائے، وہ کام. دنیا کی باتیں ہی مانگتے ہیں، یا اللہ تھوڑا سا طبیعت چاہتی ہے کوئی مرغہ مل جائے، مانگا کرو. میں نہیں کہتی کہ نہیں مانگو، لیکن تمہاری باتیں کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟
تو یہ تب ہوگی کہ اپنے رب سے تعلق ہوگا. اور یہ تعلق اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور نیک صحبت سے بنتا ہے.